अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। कल जब मियां नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया डॉक्टर अब्दुल मालिक का जो सदर नेशनल पार्टी के कि ये अगले चीफ मिनिस्टर होंगे सूबा बलूचिस्तान के, तो इसको बहुत पॉजिटिवली रिसीव किया गया और दो तीन वजूहात से। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नवाज अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती थी, तो लोगों ने कहा कि एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है, एक नेशनलिस्ट पार्टी को सामने लेके आए हैं। और दूसरा जो बहुत बड़ा चेंज है कि पहली बार एक नॉन सरदार बलूचिस्तान की सियासत में चीफ मिनिस्टर बना है, बल्कि ये कहना चाहिए कि पहला सियासी वर्कर या मिडिल क्लास का। इससे पहले जान जबाली साहब जो थे वो एक बार इस चीफ मिनिस्टर रहे थे, लेकिन वो सरदार तो नहीं थे, लेकिन वो भी पॉलिटिकल एलीट से उनका ताल्लुक था। तो ये पहली बार हुआ है। तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्या मिडिल क्लास चीफ मिनिस्टर फर्स्ट क्लास गवर्नेंस कर पाएगा? क्या सरदार एक आम आदमी को सरदारी करने देंगे? उसके अलावा जो सीरियस इश्यूज़ हैं, जो इनके अपने मैनिफेस्टो के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं सेंटर में नवाज गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, उस पर क्या होगा? गवादर पोर्ट का क्या होगा? क्या जो मिलिटेंट्स हैं इनसे बात करेंगे? अगर नहीं करेंगे फिर क्या होगा? क्या ये जो गवर्नमेंट बनी है अब नेशनल पार्टी जिसको लीड कर रही है कोलिशन को, ये क्या मिसिंग पर्सनस लाइन ना लाएँ? क्या एफसी को मिसिंग कर सकते हैं वहाँ से? कितना इसमें सब कुछ, और क्या इनका मैंडेट इनके पास कितना सही है? क्योंकि जो इनके क्रिटिक्स हैं वो तो ये भी कहते हैं कि इनका मैंडेट ही दिलवाया गया है, इन्होंने लिया नहीं है। बलूचिस्तान नाज़रीन बिलियंस ऑफ रुपीज़, अरबों रुपए, अरबों, मैं कहूँ जो जिसको आप कहें इनको स्पेशल ग्रांट्स में, पैकेजेस में और एनएससी अवार्ड के बाद ख़ास तौर पे, लेकिन उसके बावजूद ये सबसे पसमानदा प्रोविंस है। असलम रईसानी की जो गवर्नमेंट थी पिछली, उससे तो जो लूट मार मचाई वो तो अब सबके सामने है। ये भी सवाल हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे, क्या उसका भी एक हिसाब किताब होगा। पहले मैं अपने जो गेस्ट हैं उनका आपसे तारुफ कराता चलूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मीर हासिल खान बुज़िंजो साहब, सीनियर नायब सदर नेशनल पार्टी, आमिर मतीन साहब, राइटर, जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, और बलूचिस्तान पे आमिर ने बहुत ज़्यादा लिखा है। उनके साथ मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब, ये तर्जुमान JUIF हैं। लगते नहीं है JUIF से इनका ताल्लुक है, विद सूट एंड टाई एंड एवरीथिंग। ये टोटल जो इंप्रेशन है, शायद एक नई JUIF आ रही है, जिससे उस पर भी पूछ लेंगे जान से कि कहाँ से स्टेरियोटाइप थिंकिंग, न्यू इमेज फॉर JUIF। और हमें टेलीफोन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर जहांजेब जमाल दीनी साहब ने, सीनियर नायब सदर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। मेरा ख्याल है दो तीन बातें हासिल आपसे शुरू कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये आप पावर में आ गए, बड़ी आप लोग बातें करते थे। वैसे डॉक्टर साहब का एक बयान भी था एक ज़माने में 2012 का, जिसमें उन्होंने कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कभी मुस्लिम लीग नवाज के साथ अलायंस करें। चलें, होता है, पॉलिटिक्स में होता है, इक़्तिदार में होता है। आपने कर लिया। दो सवाल पहले, फिर आगे चलते हैं। एक, अकाउंटेबिलिटी होगी? जो आप लोग पहले तकरीरें करते कि जी रईसानी ने लूट मचा दी, अरबों रुपया खा गया, सब कुछ हो गया, अकाउंटेबिलिटी होगी? और दूसरा सबसे बड़ा इशू मिसिंग पर्सनस का, क्या आप लोग ख़त्म करवा लेंगे? देखिए मालिक साहब, हमने जब हमें ऑफ़र आई मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि आप हमारे इस कोलिशन में शामिल हो जाए, तो हमने उससे इस वक्त पूछा कि कौन कौन होंगे। जब उसे नाम गिना दिए, JUI भी उसमें होगा, इसमें काफ भी होगा, उसमें नून भी होगा, उसमें सब लोग होंगे, तो चौधरी निसार इस बात का गवाह है। हमने कि जी इतना बड़ा अगर कोलिशन बनाना चाहते हैं तो नेशनल पार्टी के लिए मुश्किल होगी उसमें आना, इसमें हम नहीं आ सकते, क्योंकि फिर हमें वही गवर्नमेंट बनानी होगी। तो उन्होंने कहा कि आपकी क्या सजेशन है? हमने कहा कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें तीन जमायतों पे, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और नून। हालांकि हम चाहते, हम अलहदा हुकूमत बनाने की कोशिश करते भी कामयाब हो सकते थे, क्योंकि हम और जो PML पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, हम 10 वो थे, 7 हम थे, 17 तो हम ऑलरेडी हो चुके थे आउट ऑफ 51। मगर हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में अगर आप गवर्नमेंट करेंगे तो विदाउट फेडरल गवर्नमेंट आप वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर सकते। और फेडरल गवर्नमेंट में नून के साथ जाने में सबसे बड़ा जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम ये जो आप बोल रहे हैं ना, मिसिंग पर्सन एंड बुलेट रेडेड बॉडीज़, ये हमारी पहली तरजीह है। ये सिर्फ हमारी पहली तरजीह नहीं है, बल्कि ये बलूचिस्तान की पहली तरजीह है कि उनको पीस चाहिए। हम समझते हैं ये दोनों चीज़ें अगर मियाँ साहब ने जो कमिटमेंट दी है हमें, अगर वो इस पे अमल करते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी है।
اتنی بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ہم یہ نہ کر سکے باقی اب کچھ بھی کر لیں وہ ڈیلیوربل نہیں ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں, یہ جو آپ نے کہا کہ ہم بڑا چھوٹا کولیشن رکھنا چاہ رہے تھے, مین اس میں پیچھے JUIF تھی, پھر مینگل صاحب کا گروپ تھا, ان دونوں سے کیا دکھ ہے آپ کو, کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تو کس سے دکھ نہیں, کیونکہ اس دفعہ ایک تو مشکل جو آئے گی کہ وزراء جو ہم لیں گے وہ فوج نہیں ہوگی, وہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے سے ہم نہیں نکلیں گے, وہ ہوں گے 15. ٹھیک ہے نا, 15 سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے. دوسری آپ نے کہا کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا, ہم بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہو جائیں گے. اکاؤنٹیبلٹی اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ صفائی ہی نہیں کر سکتے سوسائٹی میں. پھر یہ لوگ ابھی آئیں پھر یہ بھی یہی کرنا شروع کر دیں. جان یہ بتائیں, آپ لوگوں کو کوئی کہیں بھی نہیں ساتھ میں لا رہا. آپ خیبر پختونخوا میں جاتے ہیں, آپ کو عمران خان ملانے پہ تیار نہیں ہے. سینٹر میں آپ کو میاں صاحب اور ابھی تک ملانے پہ تیار نہیں ہے. بلوچستان پہ یہ نہیں کرتے, اور اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی کی تو آپ لوگ تو پچھلی گورنمنٹ میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, پھر آپ لوگوں کے بھی گریبانوں تک ہاتھ جائے گا. پہلی بات یہ چلنے دیں گے ان کی حکومت کو, چاہے ہم اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں, ہمارا جو رول ہے ایک بفر کا, جو ایتھنک ایکسٹریمزم ہے, جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے, وہ بفر کے طور پہ ہم اپنا رول ادا کریں گے, چاہے بلوچستان میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے یا فاٹا میں یا مرکزی. پہلے بتائیں ڈاکٹر مالک اچھی چوائس ہے میرے خیال میں, مڈل کلاس کمزور ہے, وہ مڈل کلاس کی جیت ہے, سرداروں کی شکست ہے. لیکن اس سے آگے کیا, ابھی بزنجو صاحب نے بات کی اکاؤنٹیبلٹی کی, بدقسمتی سے اسی کوalition میں ایسے MPs ہوں گے جو ہمارے پچھلے حکومت میں رہے تھے 12 سے زیادہ, اور ایسے MPs بھی آ رہے ہیں جو جام صاحب کی پچھلی کوalition میں بھی رہے تھے, ان کو منسٹریاں ملیں گی. لہٰذا احتساب کے حوالے سے, اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے میرے خیال میں پہلے ہی دن یہ ان کی ناکامی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان MPs کو, آج بزنجو صاحب اس پروگرام کے تحت کہیں کہ جو MPs پچھلی حکومت کا حصہ تھے ان کی بھی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بتائیں بزنجو صاحب, آپ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, مسنگ پرسنز انہوں نے ڈال دیا سینٹر کے اوپر, تو پھر ان کی تو لاٹری ہے, پھر کریں گے کیا؟ میرے خیال میں انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہے. ان کا بلوچستان کا بڑا مسئلہ ہے مسنگ پرسن کا, ان کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ وہ کس طرح کریں گے. اگرچہ انہوں نے اس کو یوز کیا ہے, اس پہ کریڈٹ لی ہے. دوسری بات سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ سیکٹیرین کلنگ کا ہے. اس حوالے سے ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, اس کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ کس طرح ہارمونائز کریں گے. اور ایتھنک جو پشتون اور بلوچ نیشنلسٹ کا جو مسئلہ رہا ہے ماضی میں, بہتر نہیں ہو گیا ہارمونائز ریلیشن کے لیے کوئی میپ نہیں ہے. جو گورنر ہے وہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہوگا, تو بلوچ اور وہ پٹھان کا تو ہو گیا نا وہاں پہ. دیکھیے آج تو یہ تو کہتے ہیں, لیکن اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ ابھی تک وہ سارے ایشوز جن پہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے ہیں, جس میں برٹش بلوچستان اور خراط بلوچستان کے باؤنڈریز کا مسئلہ ہے, وہ ابھی تک نہ حل طلب ہے. اسی طرح لینگویجز کا مسئلہ ہے, وہ اسی طرح حل ہے. حقوق میں جو ہے آپ کے چلتے نظر نہیں آتے. میرے خیال میں جو ہے میں زیادہ سے زیادہ اس کو 1 سال دوں گا. حاصل میں ابھی آپ کا ساتھ ہوں, میں جمال دینی صاحب کو بھی لے لوں, پھر عامر دین آئی وانٹ یو ٹو اینالائز واٹ دے آر آل سیئنگ. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. پہلے تو یہ بتائیں آپ لوگ اب کیا اپوزیشن میں ہیں نہیں ہیں؟ ایک طرف پتہ لگتا ہے روزانہ میاں نواز شریف صاحب سے بات ہو رہی ہے, اختر مینگل صاحب کی, دوسری طرف وہ کہتے ہیں آپ کبھی اپوزیشن میں ہیں یا نہیں. یہ جو آپ کے کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں صرف آپ لوگ بھاؤ بڑھا رہے ہیں, آدھے لوگ کہتے ہیں آپ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ شکریہ مالک صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک سیاسی رہنما ہیں, وہ اکثر و بیشتر صوبائی سردار سے اور اختر مینگل سے جو ہے نا رابطے میں رہتے ہیں. شاید ان کی جو ہے نا سیاسی اور ہماری ان کی جو ہے نا سیاسی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہیں. یہی کنٹیکٹ ہمارے میر حاصل خان اور عبدالمالک صاحب سے بھی اکثر رہے ہیں. ہم ایک کی جو ہے نا اسٹیج پہ الیکشن کرنے بھی جا رہے تھے, لیکن نتیجے ہو نہیں سکا, وہ تو اپنی جگہ پہ. اب رہی بات جو ہے نا ہماری ڈیسیجن, بیسیکلی جو ہے میں آپ کو بتاؤں ہماری مینڈیٹ لٹرلی چینا جا چکا ہے. جو سیٹیں ہم جیت چکے تھے کم از کم جو ہے نا 8-9 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی, 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہم جو ہے نا رات تک. چلے وہ آپ بھی کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, MQM بھی کہہ رہی ہے, عمران خان بھی کہہ رہے ہیں, سارے آگے چل پڑے, آپ آگے چلیں. اب جب تک آپ آگے جا ہی نہیں سکتے, جب تک جو ہے نا میرے مینڈیٹ کو چرانے کے بعد میرے سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ جو ہے نا کیا کرنے جا رہے ہیں, بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن لوگوں نے مجھے مینڈیٹ دیا, مجھے اسلام آباد نے, اسٹیٹ نے, کسی دوسرے نے مینڈیٹ نہیں دیا, مجھے عوام نے دیا. میرے عوام کی مینڈیٹ جب چینی جا چکی ہے تو اس کنٹیکسٹ میں میں سب سے پہلے اپنے عوام کے پاس جاؤں گا. میں انہیں پوچھوں گا کہ آپ نے مجھے ووٹ تو دے کے کیا کریں گے؟ کوئی اپنے جیتے ہوئے حلقے میں کوئی ریفرینڈم کرائیں گے؟ کیا کرائیں گے؟ ریفرینڈم نہیں ہوتا, ریفرینڈم نہیں ہوتا. عوام کے پاس جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں, ہم انہی اسمبلیوں میں اسی حالت میں بیٹھ جائیں
या इन्हें छोड़ तो के हल्फ आप ये हल्फ लेने या ना लेने का फैसला अभी नहीं करेंगे? हम उस वक्त तक हल्फ नहीं लेंगे जब तक हमारे लोग हमें इस बारे में जो है ना गाइड नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक अनप्लेजेंट बात करने लगा हूँ। लोग ये कह रहे हैं, क्रिटिक्स आपके ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बातें हैं, आप सिर्फ कुछ टाइम बाय कर रहे हैं लोगों के नाम पे, कि इन द मीन टाइम अगर हमारी कोई बेहतर डील बनती है बलूचिस्तान में या सेंटर में, वो अगर बन गई तो आप कह देंगे कि जी लोगों ने हमें कहा कि हल्फ ले लो, लोग के साथ बैठ जाओ ना बन। इसका क्या जवाब देंगे? ये तो हमारे यहाँ वैसे रीत बन चुकी है कि इस तरह के इल्जाम जो है ना प्रीएम्प्टिवली जो है ना हमारे दोस्त कहते हैं, वो लोग कहते हैं जिनके ऊपर जो है ना इस वक्त दस्ते शफकत किसी न किसी कोने से रखा जा चुका है, चाहे वो हमारे जो है ना शाउनिस्ट हो, चाहे एक्सटेंशनिस्ट हो, चाहे जो है ना नेशनलिस्ट हो। ये चीजें तो अक्सर कहते चले या नेशनल पार्टी के वाले हो या नेशनल पार्टी वाले हो जनरली। और रही बात आपकी क्रिटिक्स की और आपके जो जितनी भी स्टॉक में डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आज तक ये बदबख्ती नहीं होती, न्यूट्रल लोग और स्टेक होल्डर्स को आपके डिस्कशन में रेगुलरली टाइम मिलता, तो वो बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक सिचुएशन और हमारे जितनी भी जो है ना तो ये फैसला कब तक आप करेंगे कि आप लोग असेंबली में आएंगे या नहीं आएंगे? कब तक फैसला करेंगे? जल्दी नहीं है क्योंकि जब जो ना हमारी मैंडेट छीनी जा चुकी है जबरदस्त। आप अंदाजा करें, अमीर आसिफ खान साहब बैठे हैं, इनको खुद पता है। आप जरा इनकी जो ना इनको टटोल के बताएं कि आज बलूचिस्तान के कम से कम जो ना 8 सीटों में वहाँ पे लिटरली इलेक्शन हुए ही नहीं है। पता नहीं कौन से कोने में इलेक्शन हुए और इनके कैंडिडेट कामयाब हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के हो चुके हैं। मुझे हैरानगी ये है और इनकी फौरी तौर पे जो है ना आपस के रिश्ते बन गए। ये रिश्ते कैसे बने? अब आप ये कहें कि ये रिश्ते बनाने वाला कोई है, मैं ये शक कर लूं, या अवाम भी तो इसी जो है ना मुकदमे में है कि भाई ये सिलसिला कैसे इतनी जल्दी बन चुका? अच्छा, आपके ख्याल में अभी जान अक्सर ने कहा वो तो 1 साल से ज्यादा नहीं इनको देखते चलता हुआ, आप कितना अर्सा देखते हैं? जी मैं आपको ये बताऊं कि पहली बात तो ये है कि ये झगड़े, क्योंकि यहाँ पे फकत जन सीटें और ओहदों की बात हुई है, अभी तक बलूचिस्तान के बुनियादी मसलों को तो इन्होंने टच नहीं किया। यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन, यहाँ पे टारगेट किलिंग, यहाँ पे डिस्प्लेस लोग, यहाँ पे जो लिटरली रैंसम और दीगर जो लॉलेसनेस के बारे में तो उन्होंने बात ही नहीं की। ये तो अभी तक आपस में जो है ना सीटें बटोरने और बांटने में जो लगे हुए हैं। ये तो ये करने के बाद जो है अब जब पख्तून वजीर आला, वजीर आजम सॉरी गवर्नर आएगा, वजीर आला होगा, हम तो ठीक है वेलकम करते हैं। हमारे साथ बड़े अच्छे आदमी है, रीजनेबल आदमी है, मुझे वेलकम करते हैं। लेकिन अब वहाँ पे एक तरफ से तोसी पसंदी के जो नजरियात इन पे तो पे जाएंगे, दूसरी तरफ से मैं देखूं कि रेजिस्टेंस होगी नहीं होगी। मुझे सुनना 1 मिनट के लिए। चले हमारे साथ रहिएगा। मैं जरा आमिर मतीन साहब को भी गुफ्तगू करूं। आमिर, आपने बातें सुनी, बलोचिस्तान में बड़ा लिखा आपने, वेयर डू थिंक इट्स गोइंग? क्या डिलीवरी कर पाएंगे? मेरा ख्याल मालिक, ये मेरे लिहाज से बहुत अच्छा फैसला हुआ है कि डॉक्टर मालिक का, कि अगर ये ना होता और जिनके नाम में मालिक है वो अच्छे लोग होते हैं, डॉक्टर मालिक का इसलिए भी कि PMLN का अगर कोई जो उनके पास नंबर्स थे, तो अगर वो कोई चीफ मिनिस्टर आ जाता तो उसके 2-4 मसाइल थे। एक तो ये कि उनके जो कैंडिडेट्स थे वो जिस तरह जान कह रहे थे वो पिछली गवर्नमेंट्स में रहे हैं, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। फिर उनकी कुछ लोगों की ट्राइबल राइवलरीज भी हैं। फिर दूसरा, एक पंजाब के अगेंस्ट वैसे ही कुछ गुस्सा भी है और पंजाबी फ़ौज के हवाले से वो समझते हैं कि पंजाब ही है, तो बलोचों का इंडिजिनस जब कोई अपना आ जाएगा तो उससे थोड़ा सा एक फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर मालिक जो है एक मिडिल क्लास पॉलिटिक्स, अब बलोचिस्तान में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ पे सियासी कल्चर परवान चढ़े, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये ऑर्गेनाइजेशनें स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसी में से कल्चर में से ही सारा कुछ निकलेगा। और दूसरी उसकी खूबी ये हुई है कि ये जो कोलिशन हुई है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये नहीं, वहाँ ये डर रहता था हमेशा कि लोग ब्लैकमेल ये कर पाते थे कि जनाब अगर आप मुझे ये नहीं देंगे, मेरा ये काम नहीं करेंगे तो मैं गवर्नमेंट हिल जाती। 2 बातें आई हैं, एक जान ने की, एक जगह इन्होंने की, जमालदीन साहब ने। एक तो इन्होंने कहा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी, वही लोग इनके साथ बैठ रहे हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग नंबर वाइज आप देखें तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कोलिशन है कि सब 3 मेजर पार्टियों को बुला के दे आर लाइक, ये इसको 70% असेंबली आ जाती है। तो ये नहीं होगा कि छोटे ग्रुप के निकलने से ये डिस्टेबलाइज नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ही कर सकती है। बाकी जो आप कह रहे थे आगे, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत मुश्किलात हैं। वो करप्शन को पुराना एहतसाब करना, फिर आधी असेंबली, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हीं लोगों की है जो माजी में करप्ट प्रैक्टिसेस की आदत पड़ गई भी है, उनको कैसे ये कटेल करेंगे। चैलेंजेस ये भी हैं, चैलेंजेस बस बिल्कुल इंसर्जेंसी के हैं, बाकी हैं। मगर मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो कि इनको उसकी आसानी है, वो ये है कि वहाँ पे मालिक एक वैक्यूम है।
یہ جو ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے تھے یہ صحیح بات کر رہے تھے کہ ان کو بھی شکایات ہیں, ان کو بھی, بہت سے لوگوں کو ہے. ہوا یہ ہے کہ جس کا جہاں زور چلا ہے اس نے زور چلا لیا ہے. جہاں فوج کا زور چلا, جہاں ایجنسیز کا چلا, جہاں سردار کا چلا, انڈیویجول کینڈیڈیٹس کا چلا, تو وہاں بلوچستان میں ایک ویکیوم ہے. وہ ویکیوم سیاسی پارٹیوں کو فل کرنا ہے, بدقسمتی سے, کیونکہ یہ ساری سیاسی پارٹیاں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز تھیں یہ کیونکہ بائیکاٹ میں تھیں, تو وہ ویکیوم تھا, وہ سرداروں نے فل کیا. عامر ون لائنر, پھر میں جی دوسرے جانا ہے. کیا ان میں وہ پولیٹیکل کیا کہوں میں, طاقت کہہ لیں, پل کہہ لیں, یہ پہاڑوں سے اتار سکتے ہیں؟ کیا یہ ہربیار مری, ڈاکٹر نظر وغیرہ یہ ان سے بات کر سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا باقیوں کے مقابلے میں تھوڑا سا اس پوزیشن میں بہتر ہوں گے کہ ان سے بات کر سکیں, مگر میں یہ کہوں گا مینگل جیسے ماڈریٹ جو مین سٹریم میں ہیں ان سے تو ان کی بن نہیں رہی, باقیوں سے کیسے بنائیں گے یہ؟ جو میرا خیال ہے بی این پی مینگل جو ہے یہ ہر لحاظ سے جسی رول میں بھی رہیں گے یہ پازیٹیو مثبت ہوگا. یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو بھی مثبت رول ادا کریں گے, اگر یہ اپوزیشن میں رہتے ہیں تو بھی بڑا مثبت ہے. میری خواہش یہ ہے کہ یہ اسمبلی میں ضرور رہیں. باقی میں ایک طرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انسرجنسی کا جو بات کر رہے ہیں نا, میرے خیال بلوچستان کا اس سے بھی بڑا مسئلہ گورننس کا ہے. اگر گورننس ٹھیک کر لیں اور یہ اپنا باقی گند صاف کر لیں تو ہاف آف دا پرابلم از ریزالوڈ. میں صرف یہ کہوں گا کہ اس لیے میں نے یہ سال دی ہے کہ آپ کو یاد ہو 97 میں اختر مینگل صاحب کی حکومت تھی, وہ ایک سال چلی, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی قوم پرستوں کی حکومت آتی ہے بلوچستان میں اس میں جو ہے انتہا پسندی کا رجحان ہم نے دیکھا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کنفلکٹنگ ان کے ڈیمانڈز ہوتے ہیں. اب اس بیلنس کو رکھنا ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ خود الیکشن سے پہلے بھی جہاں تک جو ریبلز ہیں ان سے بات کرنے کا تعلق ہے, خود ڈاکٹر مالک صاحب پہ بھی اٹیک ہوا ہے, ان کی پارٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے تعلقات کہاں سٹینڈ کریں گے ان کے ساتھ ان کو انفلوئنس کرنے میں. حاصل یہ بتائیں, وہ کہتے ہیں جمال دینی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ صرف عہدے بانٹنے میں لگے ہوئے, آپ کا اور بیسک ایشوز کو آپ لوگ ایڈریس کرنے پہ ابھی تک تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, سیکٹیرینزم اور یہ اور وہ. اور ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑی ڈسٹربنگ آپ کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے, جو بالکل آپ لوگ کہتے ہیں کہ تمام مظلوم قومی وحدتوں میں بیرونی لوگوں کی آباد کاری اور مقامی لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی پالیسیوں کے خلاف جدوجہد کی جائے گی اور مقامی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل آسٹرسائزیشن ہوگی, اور آپ لوگوں کی انٹرنل مائگریشن کے آپ لوگ خلاف ہوں گے. آپ لوگ جو وہاں پنجابی بیٹھا ہوا ہے, دوسرا بیٹھا ہے جو پٹھان یا بلوچ نہیں ہے, اس کے آپ کے لیے بڑی بڑی اینٹائی ایک پالیسی ہوگی, وہ آپ کا برابر کا شہری نہیں ہو. تو کیا آپ ایک چھوٹا اپنا پاکستان بنا رہے ہیں کہ یہاں کوئی پاکستانی آپ کی مرضی چاہ کے رہے گا؟ ہم لوگوں نے بالکل یہ نہیں کہا ہے. اس جملے کا مجھے مطلب سمجھا دیں. میں سمجھا دیتا ہوں. آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ بل, کیونکہ اگر آپ بلوچستان جاتے ہیں تو آپ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیٹلر, ٹھیک ہے, ایک اور لفظ ہے کہ لوکل اور ڈومیسائل. 73 میں یہ بل موو ہوا تھا کہ بھئی ادھر کوئی سیٹلر نہیں ہے, ادھر کوئی ڈومیسائل نہیں ہے. جو لوگ 60s سے پہلے آئے ہیں وہ بالکل لوکل ہیں, ان کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کو حیران ہوگی کہ خود جو وہاں کے جو پنجابی نمائندے تھے اس وقت اسمبلی میں, انہوں نے اس کو اپوز کیا. ان کو چھوڑے اپنی بتائیں نا, وہ چلیں وہ غلط تھے, آپ بتائیں. جو وہاں بیٹھے ہیں نہ ہم ان کو باہر کا سمجھتے ہیں. تو پھر آپ کے منشور میں کیوں ہے کہ 1 یونٹ کے بعد کہ ہم سارے ڈومیسائلز کو ریویو کریں گے؟ آپ تو ایک نیا چھوڑ دیں گے, ایک مسئلہ نیا کھڑا کر دیں گے. ہمارا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہ بات جو بنیادی آئی تھی گوادر پورٹ کی, کہ بھائی فرض کریں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, بلوچستان جو پاپولیشن کے حوالے سے اب بہت زیادہ لگا ہے, 70 لاکھ 80 لاکھ کی آبادی ہے. اگر وہاں 1.5 کروڑ آدمی آ جاتے ہیں, جو اوریجنل پاپولیشن ہے وہ تو اس میں بالکل. مجھے اب یہ کمرشل بریک لینا ہے. ناظرین بریک کے بعد آگے یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو گورنمنٹ وہاں بن رہی ہے, جو پنجاب کے پرائم منسٹر اور ان کی مین پارٹی کے ساتھ مل کے بن رہی ہے, کیا اس کا مطلب وہاں سے آئندہ آنے کے لیے پنجابی یا دوسرے لوگوں کے لیے بھی زمین تنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اس بریک کے بعد ہم اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کیا گوادر پورٹ کا فیوچر کیا ہوگا, اور انٹرنل پالیٹکس میں بہت سی بھی ضروری باتیں ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. میں ایک چھوٹا سا اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کر دوں. بریک سے پہلے تو ہم بات کر رہے تھے وہی کہ 1 یونٹ کے بعد سے کیا سیٹلرس کا کیا اسٹیٹس ہوگا اس گورنمنٹ کے تحت. لیکن جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, 2012 میں بلوچستان نے 111 ارب روپے ان کو ملے اور اس سال 133 بلین ہوں گے, یہ NFC کے بعد. اور اگر آپ تقریباً 80 لاکھ کی آبادی ہے تو اگر پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو بلوچستان کی الوکیشن جو صرف 16,805 روپے ہے فی آدمی پر پرسن. پنجاب میں یہ بنتی ہے 7100, سندھ میں بنتی ہے 6751 اور خیبر پختونخوا میں 8960. یعنی کہ بلوچستان کی جو الوکیشن ہے وہ ڈبل ہے ایوریج سندھ اور پنجاب سے. لیکن بدقسمتی سے اتنی کرپشن اور اتنی لوٹ مار کہ وہاں پہ ممبرز جو تھے, جو گورنمنٹ میں جو تھے, وہ کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے اور عام آدمی میں 16,000 چھوڑیں 160 روپے بھی نہیں لگے. یہ ہے بلوچستان کی حالت اب تک. اینی وے یہ جسٹ ایک سائٹ تھا. ویری کوئکلی یہ بتائیں تو کیا اب آپ لوگ بجائے سے کہ یہ فرقہ وارہ یہ دوسری چیزیں ان لوگوں کو ڈیل کریں, آپ ایک نیٹ کھول کے بیٹھ جائیں گے کہ کون یا نہیں ہم آپ کے مینیفیسٹو میں ہے ہم کوئی کہ 1 یونٹ کے بعد سے کھولیں گے ہم چیزیں؟ کوئی نیا پنڈورا باکس نہیں کھولیں گے. ہم کسی نئے جھگڑے میں نہیں پڑیں گے کیونکہ پہلے سے اتنے جھگڑے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان کو سالو کریں تو ہمارا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے جو یہ آپ فگر دے رہے ہیں. مسئلہ ہم آپ کو یہ کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ اس دفعہ آپ کی منسٹری زیادہ نہیں ہوں گی. پچھلے 5 سالوں میں سوری ریشانی صاحب کی 5 سالوں میں کوئی 360 ارب روپے. میں بتاؤں کس طرح ہوا. 35 سے 25 کروڑ روپے پر MP کو نہیں ملے گا, فنڈ ملتا رہا, وہ نہیں ملے جو گا, اب نہیں ملے گی, ٹھیک ہے, جو ہم نہیں کرنے دیں گے. وہاں سارے ٹرانسفر پوسٹوں پہ پیسہ لیتا کاروبار چلتا رہا, جو ہم نہیں کرنے دیں گے. اس میں جتنے بھی کرپشن کے خانے ہیں وہ ہم بند کریں. یہی ایک سوال بنتا ہے اس کے جو لیے جان اشرف جی نے ایک بات کی تھی حاصل کہ جو لوگ آدھے سے زیادہ وہی لوگ ہیں جو پچھلی گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, پچھلی انہی پارٹیز کے لوگ تھے, وہی لوگ آپ کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں گورنمنٹ کے اندر, تو پھر کس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی؟ جو آتا ہے اس میں چلا جائے. یہی بات ہم نے نواز شریف سے کہی ہے. کیا ہم نے کہا جی اکاؤنٹیبلٹی میں ہمارا آدمی آتا ہے تب بھی اس کو جیل میں ہونا چاہیے, اگر آپ کا آدمی آتا ہے اس کو جیل میں ہونا چاہیے. تو اس کو پہلے اقتدار میں لائی کیوں نہیں؟ آپ کو پتا تو ہے جس طرح سے مال بنایا ہوا ہے, دیکھیں پہلے کیوں لا رہے ہیں؟ ہماری پارٹی سے نہیں, وہ جو PMLN کے ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں, آپ کی پارٹی کے ہوں ہماری پارٹی کے ہوں, ہم اس پہ نہیں جائیں. جو پکڑا جاتا ہے وہ سزا. اچھا پھر میں دوسرے دوست کی طرف جاتا ہوں. گوادر پورٹ کا کیا ہوگا؟ آپ کا جو مینیفیسٹو ہے اس سے پہلے بھی آپ بات کرتے تھے کہ جو سی گوادر پورٹ ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کو چلانا چاہیے بجائے اس کے کہ چائنا والے چلائیں. اب تو ہو گیا, تب کیا کریں گے؟ ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ؟ اس طرح نہیں ہے, چائنا والے نہیں چلائیں گے گوادر پورٹ کو. گوادر پورٹ کو منسٹری آف کمیونیکیشن ہی چلائے گی, کیونکہ بنیادی طور پہ ہم نے 80th امینڈمنٹ میں اس بات کو موو کیا تھا ہم نے, اور ہم چاہتے تھے کہ جس طرح باقی چیزیں ڈیوالو ہو رہی ہیں تو پورٹس کو بھی پرومسز کو دیا جائے. جو سندھ کے پورٹس ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہوں, جو بلوچستان کے بلوچستان کے پاس ہوں. ہمیں حیرت ہوئی پیپلز پارٹی اس پہ اگری نہیں کیا. باقی نے تو نہیں کیا اپنی جگہ, مگر پیپلز پارٹی کو کرنا تھا اس نے ہی نہیں کیا. مگر پیپلز پارٹی نے ہمیں ایک کمٹمنٹ دی تھی جس پہ وہ پورا نہیں اترا. انہوں نے کہا جی ہم ایک ایکٹ پاس کریں گے کہ گوادر پورٹ میں جو بورڈ ہوگی اس کا چیئرمین جو ہے جو بھی بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہوگا وہی ہوگا. اب بھی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہ جو ہے جو بورڈ کا اس کا چیئرمین ہوتا ہے وہ جو ہے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کو ہونا چاہیے. یہ آپ کی بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے؟ نواز شریف سے ہماری بات ہوئی ہے, مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ ایگری کیا جائے گا. سچی بات یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ کمیونیکیشن کو ڈیوال کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پورٹ اینڈ شپنگ ہو گیا, آپ نے پھر کیا شرائط پہ آئے ہیں؟ صرف طاقت لینے کے لیے آ گئے ہیں؟ آپ نے کیا بات بنوائی ہے؟ مسنگ پیپل آپ نے کہا اگر وہ چھوڑیں گے سپورٹ دیں گے, یہ آپ نے اسپیسیفک جو کہ مینیفیسٹو کا حصہ ہے اس پہ آپ نے بات نہیں کی. ہم نے مسنگ پرسن پہ کمٹمنٹ لے کے آئے. نواز شریف نے کہا کہ جتنی جدوجہد آپ لوگوں نے اس مسئلے کے خلاف کی ہے میں نے بھی اتنی جدوجہد کی ہے. یہ آپ کے ساتھ میرا کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس کو اب نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں اگر ہم سے یہ کمٹمنٹ آگے جا کے پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے لیے حکومت میں رہنا نہ رہنا یہ کوئی بڑا بات نہیں. آپ کے ساتھ یہ بات کریں گے
جو یہ ملیٹنٹس ہیں, جو ہربیار ہیں, دوسرے دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کریں گے, یہ بات کسی سے نہیں کریں گے, مگر اگر یہ جو بلٹ ریڈڈ باڈیز گرنا بند ہو جائیں, بہت سی چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ جس طرح ایک مثال دیتے ہیں نا, ڈرون ایک اور ملیٹنٹ پیدا کرتا ہے, بلٹ ریڈڈ باڈی ایگزیکٹلی ایک بلٹ ریڈڈ باڈی کم سے کم 2-3 آدمی اور پیدا کر دیتا ہے. جماعت دینی صاحب یہ بتائیے, کیا آپ کے خیال میں, ابھی انہوں نے کہا بزنجو صاحب نے کہ وہ کوئی بات نہیں کرے گا, جتنے یہ ایکسٹریمسٹ کہہ لیں, آپ ان کو نیشنلسٹ کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, کیا آپ سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ کوئی نو میٹر واٹ وہ بات نہیں کریں گے؟ تو کیا پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ 65 سال کی محرومیوں کے بعد جو ہے نا, وہ ہمیں مطلب آپ یہ کہیں مایوسیوں کی عطا گہرائیوں میں نا یہ اس حد تک دھکیل چکے ہیں, ان کی کریڈیبلٹی اس حد تک ڈیفیکٹو ہے کہ یہ اعتبار ہی نہیں کرتے ہمارے اسٹیٹ پہ. اسٹیٹ کے اداروں پہ اعتبار کرنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا کبھی اس پہ اعتبار نہیں کریں گے. نواب نور حسین کے ساتھ کیا ہوا, آغا عبد الکریم کے ساتھ کیا ہوا, نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ یہی چیزیں جو ہے نا متواتر ہوتی رہیں گی. اس کنٹیکس میں کہوں گا کہ مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ بات کرنا سب چاہتے ہیں, سب جمہوری لوگ ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں جمہوری لوگ ہیں, وہ بھی جمہوری تھے, کل اسمبلیز میں تھے, لیکن آج مجبوراً وہ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ قابل اعتبار لوگ ہیں نہیں. آج اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو نیچے لا سکتے ہیں یا وہ جو ان پہ اعتبار کریں گے, وہ جمالدین صاحب وہ زیادہ قابل اعتبار ہیں جو سے ڈفرینٹ جگہوں سے پیسے بھی لے رہے ہیں, سورسز بھی لے رہے ہیں, کروڑوں کے وہ خرچے کر رہے ہیں, وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, یہ الزامات آج کے نہیں, 65 سالوں کے الزامات ہیں. اور ہمارے جو اینکر سے لے کے ہمارے تمام جتنے بھی شو ٹاک میں حصہ لینے والے یہ الزامات تو لگا چکے ہیں, لیکن آج تک کوئی ثابت نہیں کر چکے کسی کو جو ہے نا کورٹ اور کچہریوں کے سامنے لانے سے قاصر رہے. میں تو یہ کہوں گا کہ کسی نے لیا ہے اسے آپ جو ہے نا, آپ کے پاس لا انفورسنگ ایجنسیز, آپ کے پاس اتنا بڑا اسٹف ہے, ان تمام کو جو ہے نا آپ لے کے آئے, انہیں ٹرائل کرتے ہیں. تو ہربیار کی تو افغانستان کی ویڈیوز, پکچرز سب سامنے آ گئی تھی, ٹریول ڈاکیومنٹس آ گئے تھے. میرے بھائی آپ کے ٹیلی ویژن میں یہ چیزیں آنی چاہیے, آپ کے ٹاک شوز میں آنی چاہیے, چاہیے. اس میں چلیں میں ایک سیکنڈ عامر کو بھی لے لیتے ہیں آپ کی گفتگو میں. یہ دو ایکسٹریم ویوز ہیں عامر. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کہ بی این پی مینگل, کیونکہ یہ اختر صاحب اتنے عرصے سے ملک سے باہر رہے ہیں, کافی ساری زمینی حقائق جو ہے نا یہاں بدل چکے ہیں. ایک تو یہ بدل چکے ہیں کہ یہ پرانی بحث ہو گئی ہے کہ ہر چیز کے لیے اسلام آباد کو کر دیں, این ایف سی کی بات, اب حقیقت بدل گئی ہے. پہلے جو تھی وہ ان کو 60 بلین ملتے تھے, ابھی جو ہے 180 ہو گئے ہیں, اور 133 اور آنے والے الیکشنز میں تقریباً ان کے 220 بلین ہو جائیں گے. تو انٹرنل ٹھیک کرنے کا ہے. دوسرا مالک بات یہ ہے کہ یہ کسی نے دینی نہیں ہے پنڈی یا اس میں, یہ انہوں نے خود ہی لینی ہے. وہاں جب تک ویکیوم رہے گا, یہ پارٹیز آ گئی ہیں حکومت میں, تو یہ اپنی حقیقت جب تک ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. جو حاصل کا مطلب ہے, جو میں سمجھوں, حاصل کی بات کر میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں. جو میں سمجھوں, جو کہا بھی جاتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو نظر آ رہا ہے کہ یار بلوچستان علیحدہ ہو جائے, بلینز کے منرلز ہیں, ہم اسی کے اوپر بیٹھے ہیں, ہم کیوں کسی کے ساتھ بھی بانٹیں. جب حالات خراب کرنے والے پاسبلٹی ہوتی ہے تو ہر قوت آتی ہے, ویکیوم نہیں رہتا. تو وہاں پہ اگر یہ اچھی گورننس کریں اور ویکیوم نہ رہے, فار ایگزامپل ایف سی حالات خراب ہے تو ایف سی اگر یہ اپنی انٹرنل فورسز ٹھیک کر لیں, لیویز کو امپاور کر لیں, لوکل باڈیز لے آئیں, پولیس کو اسٹرینگتن کریں, تو وہاں پہ میرا خیال ایف سی کی گنجائش لوکل باڈیز کب لا رہے ہیں, وہاں پہ گنجائش نہیں رہے گی. تو یہ خود ہی ٹھیک کر لیں گے, ان کو خود لینی ہے یہ پاور. ودن 6 months ہم لوکل باڈیز کریں گے. دیکھیں ایسا نہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے, ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں. وی ول گو ٹو اللہ نظار, وی گو ٹو ایوری باڈی, مگر ابھی تک ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ ہماری بات مان جائیں گے. ہم کیوں؟ دیکھیں ان نے ایک چیز ڈکلیئر کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنس مانگتے ہیں. ان کا ہمارے اوپر یہی اعتراض ہے کہ آپ ان اسمبلیوں میں جاتے ہیں, اس فیڈریشن کے پاس جاتے ہیں, آپ ہمارے آزادی کے خلاف ہیں. ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک جدوجہد کر رہے ہیں, ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. مگر ہم سیدھا کہتے ہیں کہ ہم جو بلوچ رائٹ کی بات کرتے ہیں وہ ایک پیرامیٹر ہے ودن پاکستان انڈر دا کانسٹیٹیوشن. ہم اسے باہر نہیں جائیں گے. وہ سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کانسٹیٹیوشن کو مانتے نہیں. ٹھیک ہے, خانہ قلعت اپنی ریاست کو دوبارہ چاہتے ہیں, سارے چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ڈاکٹر جہانزیب لوگ ہیں, ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ وہ کسی کی مخالفت کریں, کسی کی حمایت کریں.
ہم ان کے کہتے ہیں جی اسٹریٹلی ایک لائن ڈرا کر لیں کہ جیسے ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے. ہم بلوچ رائٹس کی بات کریں گے ود دا فیڈریشن کریں گے, اس سے کوئی خوش ہوتا ہے ہم کریں گے, نہیں خوش ہوتا ہے کریں گے. ہم ان تمام لوگوں سے بات کر کے ان سے کیا بات کریں گے کہ آپ اس فیڈریشن کے فولڈ میں آ بڑی جائیں. پازیٹیو بات ہے. ابھی ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا ہے, پھر آخری سیگمنٹ میں میں آ کے یہ بھی چاہوں گا کہ اچھا یہ بھی ہمیں اپنے بتائیں JUI کیا کس طرح دیکھتی ہے, اور تمام میں پارٹ سے سوچوں گا میں یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا سے 3 ایسے قدم ہیں جو شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم ہونے چاہیے کہ بلوچستان کا ایشو لگے کہ صحیح طرف ریزولوشن کی طرف جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. جناب یہ بتائیں چزیک صاحب, آپ نے سب کی باتیں سنی, لیٹس موو فارورڈ. کیا 3 قدم ایسے ہونے چاہیے جو بلوچستان گورنمنٹ کو اٹھانے چاہیے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے اور نظر آئے کہ سیریس کام ہو رہا ہے؟ پہلی بات یہ ثابت کر دیں کہ واقعی یہ سیریس ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. یہ گورننس کا ایشو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اہم ہے. آج یہ اعلان کر دیں کہ جو بھی کرپٹ ہے ہم اس کو اپنے صفوں سے نکال لیں وہ گے. تو کہہ دیا انہوں نے, ہم پروسیس میں لے آئیں گے اس کو. ایک بات پارٹی کے معذرت آپ کے کے ساتھ آدھے بندے پکڑے جائیں گے. ہم تیار ہیں, جو بھی اسکروٹنی جو بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے آپ کورٹ میں لائیں. آپ جو بھی ہمارا ایک بندہ ہے 10 بندے ہیں آپ ثابت کر دیں, وی ول فیس دا لا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے بلوچستان کا مسئلہ حل کر رہے ہیں, لیکن ان پہ جو ہے سب سے زیادہ شک جو ہے وہی جو باغی ان کا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہیں اس لیے ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے. یہ جو ہے لاہور میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ یا مری میں کرتے ہیں, جبکہ JUI نے بلوچستان میں بیٹھ کے وہ اگر بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے اور جنیوا میں بیٹھ کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے, وہ جائز ہیں. وہ بھی غلط ہے. مری اور پھر لاہور پھر پاکستان کے اندر ہے, وہ بھی غلط. پہلے پاکستان میں آئے پھر آگے بات کریں. وہ بھی غلط ہے. لیکن یہ کہ ان کا جو جواز تھا کہ ہم جو ہے ان کو جو منا کے لائیں گے, ہم سیاسی طور پر یہ مسئلے کو حل کریں گے, یہ ان کی یہ صلاحیت سے باہر ہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بلوچستان میں سیکٹیرین کا مسئلہ جو ہے وہ حل کریں گے. اگر یہ آپ کو 1-2 وزارتیں دے دیں تو کیا آپ ان کو سمجھائیں گے کہ گورنمنٹ میں آ کے ان کے ساتھ چل پڑیں گے لارجر نیشنل انٹرسٹ؟ دیکھیے ہم نے کبھی وزارتوں کی سیاست نہیں کی. اگر ہماری ترجیحات سینٹر میں ہماری ترجیحات ہیں ہمارے ترجیحات ہیں اس کے ابھی تک ہم نے فارمل جو ہے رسپانس ہمیں نہیں ملا, لیکن پھر بھی نیگوشیشن جاری ہیں. اب جیسے ہی اس پہ ہمارا اگر کوئی اتفاق ہوتا ہے تو ہم جوائن کریں گے. اس میں سب سے زیادہ مسئلہ امن کا ہے, اکانومک ریوائول کا ہے اور فارن پالیسی ایشوز کا ہے جو ہمارے لیے کور ہیں. یہ جان ہمارے دوست ہیں, یہ نئے نئے پارٹی میں آئے ہیں, یہ 27 سال سے پچھلے 25 سال میں حکومت میں ہیں, تو وزارتوں کا مسئلہ ہی ہمیشہ 4 سال سے ہم اپوزیشن میں ہیں. لیٹ می کریکٹ یو, 1 سال سے زیادہ ہم حکومت میں تھے. پھر پچھلے 27 سال سے 25 سال سے میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں, بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. بلوچستان میں 25 سال سے آپ حکومت میں تھے. اس نے میرے متعلق بات کی نا. دیکھیں JUI 1970 سے حکومت میں ہے, کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا اس کے بعد JUI اپوزیشن میں رہا ہے. یہ جو لاسٹ اپوزیشن کی بات کر رہے تھے, بلوچستان میں تو نہیں تھا نا, بلوچستان میں اس کے کتنے وزیر تھے, اور جتنے سب سے جو لوکریٹو اچھی پیسہ کمائی والی ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ لیتے ہیں اور پھر بولتے ہیں ہم کسی حکومت میں نہیں رہے. آپ نظریاتی کونسل کا چیئرمین کون ہے؟ جی جہاں شیرانی صاحب. کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون تھا؟ مولانا صاحب. بلوچستان میں کتنے وزیر تھے؟ آپ حکومت میں نہیں ہیں, ہم اپوزیشن میں. دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں JUI اس دفعہ پس گئی ہے. دوست ہے میرا, میں اس کو نہیں بولتا کیونکہ دوست کیا کہ لگائی جا رہے ہیں دونوں بیٹھ کے. JUI والا ہوتا تو بتا دیتا نا. میں کہتا ہوں کہ مجھے کسی دوست نے کہا کہ کیا کرائٹیریا ہے احتساب کا, کہاں آپ فائل ڈھونڈیں گے؟ میں نے کہیں فائل نہیں ڈھونڈا. ایک ڈپارٹمنٹ کو FI کے حوالے کر دو, ایک ڈپارٹمنٹ کو, سب لوگ پکڑے جائیں گے. اس نے کون سا؟ میں نے کہا BDA. ایک BDA کو آپ انویسٹیگیٹ کریں, سب لوگ پکڑے جائیں. 7 ارب کے واٹر پلانٹ 2 لگائے, وہ پانی بھی نہیں چلاتا. BDA کس کے پاس؟ مالک صاحب میں جسٹ اس کو بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی. میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کوئکلی کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ 70 میں کسی ہم پاور میں 70 میں جمہوریت ہی نہیں تھی. 80s کے بعد ہم نے مبارزہ کیا, ہم نے اسٹرگل کیے. 5 سال تک مولانا فضل الرحمان خود جیل میں رہے ہیں. لہٰذا یہ بات ثابت کرنا کہ اس وقت جمہوریت تھی اور ہم جو ہے حکومت کا حصہ تھے, یہ ایبسولوٹلی غلط ہے. دوسری بات یہ کشمیر کمیٹی کا جہاں تک تعلق ہے, وہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے, پارلیمنٹ میں جو فیصلہ
करते हैं वो आपको भी बना सकते हैं अगर आप मेंबर हैं, चाहे आप पोजीशन में हैं या 85 से onward ये नहीं। कहता है कि अब रही ये बात में- बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान में वहाँ पे कोalition बनते आ रहे हैं, कोalition पे हमारी जो है इत्तेफाक हुआ है एग्रीमेंट में प्रायोरिटीज में, इसमें कोई ऐसी वो मसला नहीं, हम जो एनजीओ नहीं है कि हम उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, हम एक पॉलिटिकल पावर है आप जब लोग हम लोग इक़्तिदार में वादा आ गए करते हैं हैं। जी लास्ट 2 मिनट्स में जल्दी बताएं, पहले 100 दिन में क्या तोप चलाएंगे? सर, पहले 100 दिन में जो सबसे बड़ी बात होगी, हम बलूचिस्तान के लोगों को ये बावर कराएंगे कि बगैर करप्शन के भी हुकूमत होती है। ये हमारा पहला और सबसे बड़ी तरजीह होगी और इसको हम साबित करके देंगे। अकाउंटेबिलिटी भी शुरू कर देंगे अकाउंटेबिलिटी भी शुरू कर देंगे पहले 100 दिनों के अंदर, पहले 100 दिनों के अंदर। मतलब केसेस वगैरह शुरू हो जाएंगे, सारा कुछ केसेस शुरू हुए, ऑलरेडी केसेस शुरू हो चुके हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को हम नहीं रोकेंगे, उसको जाने देंगे। मिसिंग पर्सन्स पे क्या करेंगे? सर, मिसिंग पर्सन्स पे देखिए हम अपनी आखिरी हद तक जाएंगे। वो क्या है, आखिरी खत क्या है? देखिए हमसे जो कमिटमेंट की है फेडरल गवर्नमेंट में, उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर पूरी गवर्नमेंट नहीं करती फिर? अगर बुलेट ट्रेडेड बॉडीज बंद नहीं हुए, कोई नेशनलिस्ट इस हुकूमत में नहीं बैठ पाता। आमिर, 100 दिन में क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा नादिर मौका है इनके पास कि ये इंतज़ामी रिफॉर्म्स, वहाँ पे इस वक्त बहुत बड़ा मसला है क्योंकि वैक्यूम है। दूसरा, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शंस, ये 2 चीज़ें करवा कहते हैं दें। 6 महीने में कराएंगे वो। तीसरा नहीं, 6 महीने में कराएं, जब मर्जी कराएं, मगर उसका एक चार्टर बना दें। दूसरा सबसे बड़ा मालिक वहाँ पे मसला ये है कि पॉलिटिकल वैक्यूम है। ये मिसिंग पर्सनस का भी केस इसीलिए सारे ये होते हैं कि वहाँ पे जब पॉलिटिकल वैक्यूम होता है तो ये दूसरी फोर्सेस जो है ना, फौज की और एजेंसियां आ international जो जाती players हैं, हैं। उनको अगर तो ignore नहीं पॉलिटिकल कर सकते। पार्टी जैसे अब आ गई हैं, ये प्रोसेस चलाएं, तो मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकल वैक्यूम फिल हो जाएगा। ये इंतजामी रिफॉर्म साथ में हो व्हाट जाए तो अबाउट ये मसला नहीं इंटरनेशनल रहेगा। इन्फ्लुएंसेस लाइक इंडिया, दूसरे वो भी तो कर रहे हैं वो चीजें। मालिक वहाँ पे अगर आप उसको गुंजाइश है, कोई कर सकता हो तो वो करता है। अगर ये गवर्नेंस बेहतर कर लें और वहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम को ठीक कर लें तो मेरा ख्याल कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। एक कमिट मेरा आपके साथ होगा। देखिए, जहाँ तक मिलिटेंसी का रुकेगा नहीं रुकेगा, मैं समझता हूँ कि ये जो मिलिटेंसी है, ये जो मसला है, खैर हम तो छोटी पार्टियाँ, ज़ाहिर हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, मगर इस मुल्क के सामने चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत है, जो भी है, आया वो इस मिलिटेंसी से पाकिस्तान को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। एक और सवाल, रेकोडेक पे क्या आप लोग कर रहे हैं? रेकोडेक पे क्या स्टांस है? सर, रेकोडेक पे देखें, हमने जो पिछली कंपनियों को भगाया गया, उनकी केस हमने जो स्टडी की है, उसमें मुझे कम से कम कोई बहुत बड़ी बुराई नज़र नहीं आ रही थी। ठीक है। और हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दिया इन कंपनीज को भगा के कि समर मुबारक बंद इसको करेगा, जिसमें $बिलियन का क्या प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान कहाँ से कर तो सबर मुबारक बंद तो बहुत सीनियर पोजीशन पे आ रहे हैं फेडरेशन के अंदर, वो तो शायद डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन बन रहे हैं। भले बने, मगर रेकोडेक तो बर्बाद कर दिया उसने ना। मालिक, मेरा ख्याल है कि गवादर और रेकोडेक जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनके ऊपर एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा जिस पर सूबे भी ऑन बोर्ड हों इनका मैनिफेस्टो और भी है, इस्लामाबाद भी ऑन बोर्ड हो। आमिर वेरी राइटली पॉइंट आउट, लेकिन मैनिफेस्टो इनका ये कहता है कि तमाम जो इस तरह के एग्रीमेंट्स होंगे इंटरनेशनल, वो सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट खुद करेगी और उस पर राइट होना चाहिए। इस पर मेरा वैसे debate होता है होनी चाहिए रिसोर्सेज में और 50-50 दोनों होता on है। board possible हो सकते हैं। नो सर, नो। आप दो अलग बातें कर रहे हैं। देखिए, रेकोडेक दूसरी चीज़ है, ग्वादर पोर्ट दूसरी चीज़ है। ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो जितने भी मिनरल्स हैं, एक्सेप्ट ऑयल एंड गैस, जितने भी मिनरल्स हैं, उनका एग्रीमेंट फेडरल गवर्नमेंट कर नहीं सकती है। वो टोटली प्रोरोगेटिव प्रोविंस है, चाहे वो रेकोडेक है, चाहे वो कोल माइंस है, जितने मिनरल्स हैं, इनमें सिर्फ ऑयल एंड गैस 2 ऐसी सब्जेक्ट हैं जिन पे ये फैसला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन कि इनकी मिल्कियत में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस 50-50 होंगे। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो तो राइट हम ये समझें कि रेकोडेक का शायद तनाज़ा हल होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आप लोग जब बैठे हम इसको रिवाइव करेंगे, ठीक है ना, हम इसको और दोबारा 100 डेज में गवर्नर साहब बनाएंगे और 100 डेज के अंदर जो सा नजर आएगी करप्शन अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी, नई क्लीन गवर्नमेंट अपनी जगह होगी, करप्शन नहीं होगा। और आपने एक रेड लाइन दे दिया कि अगर बुलेट ट्रेडेड बॉडीज ना बंद हुई हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम उनको बंद कराएंगे, बंद कराएंगे। जस्ट क्विक 10 seconds. लास्ट वर्ड, करप्शन के हवाले से नाकाम हो गए क्योंकि वही लोग उनके उसमें बैठे हैं हुकूमत में जिन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। फिर इंसर्जेंसी के हवाले से इनका कोई रोड मैप नहीं, सेक्टेरियन, एथनिक और रिलीजियस जो एक्सट्रीमिज्म है इस सूबे में और जो और मेरे ख्याल बढ़ेगा, इसके हवाले से सर वक्त कोई खत्म हो रोड गया। मैप नहीं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आमिर, आपका बहुत शुक्रिया।
حاصل آپ کا بہت شکریہ. ناظرین نے بات سنی ہے, بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, لیکن پورے پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے جو ہم نظر آ گیا, وہ ہے گورننس اور کرپشن. یہ سارے انسانی مسائل ہیں جن کا حل بھی انسانوں کے پاس ہے. یہ کوئی خدائی آفت نہیں, یہ ہماری اپنی اتاری ہوئی آفتیں ہیں. صرف اگر یہ کلین گورننس کریں تو یقین مانیں تمام حل نکل آئیں گے. سنسیرٹی آف پرپز, آپ کی مسنگ باڈیز بھی ختم ہو جائیں گی, آپ کی یہ کرپشن, یہ بیک گورننس بھی ختم ہو جائے گی. بات ہے نیت کی. ان کی نیت, انہوں نے خود 100 دن کا اپنا روڈ میپ دیا ہے. 100 دن چھوڑیں, ہم ان کو 200 دن بھی دیں گے. اس کے بعد ہم ہوں گے, آپ ہوں گے اور ان کا گریبان ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.